اور پاکستان میں جو ہے اس کے اثرات تو بڑے بھیانک ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ ایسے عناصر ہیں ریاست کے اندر بھی ہیں، ریاست کے باہر بھی ہیں، جو کہ حمایت کرتے ہیں طالبان کی، جو کہ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے، ان کو افغانستان میں جو ہے وہ ایک اسلامی امارات افغانستان قائم کرنی ہے، جس میں ہاتھ کاٹنے کا، انگلیاں کاٹنے کا، جس میں پھانسیاں، جس میں قتل عام مخالفین کا، اور ایک ایسا نظام جس میں امن جو ہے وہ خوف کی بنیاد پہ ہو۔ اب ان کے اوپر ایک ایسا نظام مسلط ہونے آ رہا ہے جس سے ان کی جو رہی سہی آزادی جو ہے، خاص طور پہ خواتین کی آزادی، اقلیتوں کی آزادی جو ہے وہ بھی چھن جائے گی۔ پاکستان میں اگر یہ ہوتا ہے، اگر یہ پاکستان میں اس طرح کی کوشش ہوتی ہے اقتدار پہ قبضہ کرنے کی طاقت کے جو ذریعے، معصوم بچے ہیں، جو خواتین ہیں، دا فال آف کابل، اور یہ سوشل میک اپ کس طرح کا ڈرا ہوگا افغانستان کے اندر سر؟ وہاں پہ خاص طور پہ جو خواتین ہیں وہ کتنی محفوظ اپنے آپ کو تصور کریں گی، اور اس کے علاوہ جو طالبان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ذہن ہے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ جو آپ نے کوٹ کیا ہے ان صاحب کو، سہیل جو بھی ہے، سہیل شاہین ہے یا کون ہے، کہ اب ہم ذرا مختلف ہوں گے، ہم نے سبق سیکھ لیا ہے، وی ہیو لرنڈ لیسنس، اور اس دفعہ ہمارا رویہ جو ہے وہ بہتر ہوگا، ویل بی مور فلیکسیبل۔ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جو ان کی قیادت ہے طالبان کی، اور اس کے علاوہ جو فٹ سولجرز ہیں طالبان کے، ان کی جو ذہنی مطابقت ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنا جو نظریہ ہے، جو مذہب کا نظریہ ہے، جو شریعہ کا نظریہ ہے ان کا، اس کو افغانستان کے عوام پہ مسلط کیا جائے۔ جو صورتحال ہے افغانستان کی، وہاں پہ انہوں نے خواتین کو پابند کر دیا کہ وہ کام پہ نہیں جائیں گی، انہوں نے لڑکیوں کے اسکول بند کر دیے، کالجز بند کر دیے، تو یہ چیز تو انہوں نے پہلے بھی کی تھی۔ 5 سال جو ان کی حکومت رہی ہے 96 سے لے کے 2001 تک، تو وہ تو ایک بہت ہی بروٹل ریپریسو قسم کا نظام تھا، اور اس میں نہ صرف خواتین بلکہ جو اقلیتیں تھیں ان کے خلاف بھی انہوں نے بہت سارے اقدامات اٹھائے تھے، اور اس سے جو ہندو اور جو سکھ برادری تھی افغانستان کی، اس کا تقریباً صفایا ہو گیا تھا، انخلا ہو گیا تھا افغانستان سے۔ اور پھر جو شیعہ جو وہ ہے جو اقلیتیں ہیں وہ، اور اس کے علاوہ اسماعیلی اور پتہ نہیں کون، سب کے خلاف انہوں نے بہت ہی کہنا چاہیے کہ پرتشدد قسم کے اقدامات کیے تھے، اور یہ چیز انشور کی تھی کہ جو افغان معاشرہ ہے وہ ان کے نظریے کے مطابق چلے گا۔ اور وہ نظریہ ہے کیا؟ وہ انتہائی خدامت پسند، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک 2021 میں ہم رہ رہے ہیں، ان کا جو نظریہ ہے وہ ہے میڈیول ایرا کا۔ صورتحال جو ہے وہ بہت بڑھ گئی، بہت تبدیل ہو گئی ہے 20 سال میں۔ جو افغان عوام کو، میں کوئی حمایت نہیں کر رہا جو وہاں پہ امریکہ نے کیا یا نیٹو نے کیا، جو باقی جو بیرونی طاقتیں انہوں نے کیا افغانستان میں، مگر سوال یہ ہے کہ 20 سال میں افغانستان میں عوام کو تھوڑی بہت آزادی ملی، خاص طور پہ خواتین کو، تو وہ آزادی ان کی چھننے والی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان کی خواتین جو ہیں وہ اتنی زیادہ خود مختار ہوں گی، اتنی زیادہ آزاد ہوں گی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے۔ تو ایک تو یہ تبدیلی آئے گی۔ طالبان کے اندر جو جذبہ ہے وہ تو ہے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، کہ ان کو افغانستان کو پاک کرنا ہے کافروں سے، ان کو افغانستان کو پاک کرنا ہے غیر ملکی افواج سے، ان کو افغانستان میں جو ہے وہ ایک اسلامی امارات افغانستان قائم کرنی ہے، جس میں ہاتھ کاٹنے کا، انگلیاں کاٹنے کا، جس میں پھانسیاں، جس میں قتل عام مخالفین کا، اور ایک ایسا نظام جس میں امن جو ہے وہ خوف کی بنیاد پہ ہو۔ اب ان کے اوپر ایک ایسا نظام مسلط ہونے آ رہا ہے جس سے ان کی جو رہی سہی آزادی جو ہے، خاص طور پہ خواتین کی آزادی، اقلیتوں کی آزادی جو ہے وہ بھی چھن جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو افغانستان ہے، کیا یہ آپ کو ایک پیورلی پراپرلی ایک اسلامک ایمریٹ بنتی نظر آ رہی ہے؟ کیا پراپر ایک خلافت کا نظام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جو طالبان ہیں ان کا جو تصور ہے ریاست کے بارے میں وہ بہت ہی دقیانوسی قسم کا ہے۔ جو اسٹیٹ ہوتی ہے، اسٹیٹ کام، جیسے اسٹیٹ کو ہم ڈیفائن کریں
تو پاپولیشن، گورنمنٹ، ٹیریٹری، سوورینٹی، یہ 4 ایلیمنٹس ہیں اسٹیٹ کے. تو طالبان کے کا جو نظریہ، ریاست کا جو نظریہ ہے، وہ تو جب وہ اقتدار میں تھے 5 سال، اور اب اگر دوبارہ جیسے وہ آ رہے ہیں تو وہ ریاست کا نظریہ جو ہے وہ میچ نہیں کرتا، مطابقت وہ میچ نہیں کرتا آج کل کے ریاست کے نظریے سے. یہ جو باتیں طالبان کی قیادت کر رہی ہے کہ دوحہ میں بھی انہوں نے کہا، پھر اس کے علاوہ اور جگہوں پہ بھی کہا، چائنا میں انہوں نے میٹنگ کی چائنیز لیڈرشپ سے، پھر رشیا کے ساتھ بھی، کہ ہمیں موقع دیں اس دفعہ ہم. یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ جب وہ آ جائیں گے، دوبارہ آ جائیں گے، پھر آپ ان کا رویہ دیکھیے گا. یہ صرف اور صرف کوششیں ہوتی ہیں کہ دنیا کے اندر ایک طرح کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ حاصل کی جائے. مگر جب وہ آ جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ افغانستان کے معاملات جو ہیں وہ بالکل مختلف ہوں گے. آج کل کی دنیا جو ہے اس میں آپ الگ تھلگ نہیں رہ سکتے. ایک پیریا اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت بنے گا 2 باتیں ہوں گی، کہ وہ اقتدار پہ زبردستی قبضہ کرے، دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگوں پہ ظلم و ستم کرے، تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے دنیا بھر میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ دے. تو وہ ایک پیریا اسٹیٹ بن جاتا ہے، ایک ناپسندیدہ ریاست جو ہے وہ بن جاتی ہے، جو کہ افغانستان تھی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل جس کی قیادت جو ہے، صدر کی قیادت جو ہے، صدارت جو ہے وہ بھارت کے پاس ہے، اسی مہینے وہ ایک ہو سکتا ہے کوئی ریزولوشن پاس کرے. وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ریزولوشن کو چین یا روس ویٹو نہیں کریں، اور وہ ریزولوشن یہ ہوگا، ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، مگر میرے خیال میں یہ ہوگا کہ افغانستان میں کوئی بھی حکومت جو کہ بطور طاقت اقتدار میں آئے گی وہ اقوام متحدہ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. اپنا ایک نظام لے کے آتے ہیں تو اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر بھی مذہبی جو جماعتیں ہیں یا شریعت لے کے آنے کا بات کرتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں طاقت سے چیزیں کر لیں گے؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کچھ شریعت کی ڈیمانڈز بڑھ سکتی ہیں، یا پاکستان کے اندر وہ لوگ جو وائلنس یا گن کا استعمال کرتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر افغانستان میں اس طرح چیزیں ہو سکتی ہیں تو اگر ہم یہاں پہ کنٹینیوسلی لڑتے رہیں تو شاید چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ میرے خیال میں اس سے تقویت تو ملے گی. تقویت یعنی کہ اس سے حوصلہ افزائی ہوگی. جو تحریک طالبان پاکستان ہے، جو بینڈ ہے، یا انتہا پسند مذہبی جو قوتیں ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو تحریریں پاکستان میں چھپ رہی ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، جو ٹاک شوز وغیرہ میں، اور تو ایک بڑا طبقہ پاکستان میں ہے جو کہ حمایت کر رہا ہے طالبان کی. یہ مطلب عجیب سی بات ہے کہ، اور پاکستان میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اثرات کیا ہوں گے، اس کے اثرات تو بڑے بھیانک ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ ایسے عناصر ہیں ریاست کے اندر بھی ہیں، ریاست کے باہر بھی ہیں، جو کہ حمایت کرتے ہیں طالبان کی، جو کہ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے، یہ ایک اسلامی نظام ہونا چاہیے. اور آپ دیکھ لیجیے گا کہ اگر یہ آ جاتے ہیں اقتدار میں تو یہ پہلا کام یہ کریں گے کہ وہ تمام علاقے، چاہے وہ چچنیا کا ہو، چاہے وہ سنکیانگ کا ہو، چاہے وسط ایشیا کے ممالک ہوں یا اور جگہوں پہ، وہاں پہ جو عناصر ہیں جو کہ ان کے حکومتوں کے خلاف ہیں، ان کی وہ حمایت کریں گے. افغانستان جو ہے وہ دوبارہ ایک ایسا ملک بن جائے گا جہاں سے جو انتہا پسند اور جو دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں وہ دوبارہ اپنی جڑیں پکڑیں گی. اور یہی چیز مغرب کو سوچنی چاہیے تھی. تو پاکستان میں اگر یہ ہوتا ہے، اگر یہ پاکستان میں اس طرح کی کوشش ہوتی ہے اقتدار پہ قبضہ کرنے کی طاقت کے ذریعے، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر پاکستان جو ہے وہ غیر ملکی افواج یہاں پہ اتریں گی، کیونکہ امریکہ یا مغرب یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے جو کہ طالبان کے نظریے کو فالو کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک جوہری ملک ہے. اور اسی لیے یہ چیز جو ہے پاکستان کی قیادت کو، اشرافیہ کو دیکھنی پڑے گی کہ اگر وہ ان کے ذہن میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے، تو یا وہ نرم گوشہ جو ہے وہ اس لیے ہو کہ بھئی وہاں پہ اگر طالبان کا اقتدار قائم ہوتا ہے تو پھر بھارت کا جو اثر و رسوخ ہے افغانستان میں وہ کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا. مگر سوال یہ ہے کہ اس کی قیمت پاکستان کو بہت ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ طالبان جو ہے
وہ یہ کہنا کہ وہ پرو پاکستان ہے یا وہ اینٹی پاکستان ہے، یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. وہ ان کے مفادات ہیں، اور اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پاکستان کے لیے یہ سوچنا کہ وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوں گے، یہ سوچ میرے خیال میں بنیادی طور پہ غلط ہے. ایسا نہیں